شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 6 نسخے تمہیں دیتا ہوں میں، اگر یہ 6 ذکر کی کوئی پابندی کرے گا مصیبتیں اس کے پاس سے بھاگ جائیں گی۔ کون ہے یہ؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، فی الوقت کے جو دور کے سب سے بڑے مفتی حضرات ہیں ان کے استاد۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ درود ابراہیمی خوب پڑھنا۔ ایک صحابی نے کہا اگر میں تہجد میں اٹھ کر اے اللہ کے نبی اپنے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیا میں درود پڑھوں تو کیا میرے مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو میں جو پورا حصہ ہے اس میں کا آدھا لگا دوں درود، آدھا جو ٹائم ہے اس میں کا آدھا ٹائم صرف درود پڑھتا رہوں؟ کہا کہ تیری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورا ٹائم جو تہجد کا ہے وہ پورے کا پورا میں اللہ سے دعا کرتا ہی نہیں، صرف درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے سارے مصیبتوں کا حل کرنے کی ذمہ داری اب اللہ کی۔ درود کی اتنی فضیلت ہے پہلی۔ دوسری چیز ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور تیسری چیز ہے یا ذل جلال والاکرام۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، الذو بی یا ذل جلال والاکرام۔ اکثر ہم دعا میں یوز نہیں کرتے بلکہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے اتنی پریشانی کیوں؟ ایسے ہی اللہ ہمارے حالات جانتا نا، اللہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ جان لیتا، میں کیوں مانگوں؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کیوں مانگے نا؟ ربنا ربنا قرآن مجید میں 40 سے زیادہ دعائیں ہیں نا۔ کیا ان انبیاء کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ہونٹ ہلتے ہوئے اللہ کو پسند آ جاتے۔ آپ جب بات رکھتے ہیں میری مصیبت میں اللہ کے سامنے کیوں رکھو؟ اللہ جانتا، نہیں رکھنا پڑے گا، رکھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چلائے بغیر اللہ تعالیٰ کن فیکن کہے تو دریا میں سمندر میں راستے بن سکتے تھے، لیکن لاٹھی چلنا پڑے گا۔ اللہ کو بندے کی حرکت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہونٹ ہلنا پسند ہے۔ اگر گونگا ہے تو پھر جو طریقے سے کر سکتا ہے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادا پر اس کی دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اوراد اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، مصیبتوں سے باہر نکلنا ہے۔ درود، استغفر اللہ، یا ذل جلال والاکرام اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی پاور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اس میں یہ طاقت ہے کہ دشمن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹھہر سکتا ہے وہ آدمی، اتنا پاور ہے اس دعا۔ اللہ اس کے دل میں ایسا خوف طاری کرے گا کہ حکمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 5واں ہے۔ 6واں ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 6 نسخے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.